زمانے میں اپنا آپریشن آنکھوں کا کرا رہا تھا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں نے کہا بھائی یہ چھوٹی سی آنکھ ہے اور اس کے اندر اتنے عجیب کارخانہ ہے جو آپ جو کچھ بتا رہے ہو، اور ساری آنکھ کے آپ اسپیشلسٹ ہو، بس ایک چھوٹی سی عضو کے اسپیشلسٹ ہو کہ اس کے سب، اور اسی پر ساری تحقیق ہے، اسی پر ساری ریسرچ ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی اس آنکھ کے بھی 9 قسم کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، صرف آنکھ کے اسپیشلسٹ جو ہے 9 مختلف قسمیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر اسپیشلائز کرتے ہیں، اور اس کے کوئی قرنیہ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی پردے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی اس کا خدا جانے کیا کیا اس کے اندر قسمیں ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، یعنی سالہ سال صرف آنکھ کے ایک حصے کی تحقیق پر گزار کر اس کا علاج کرتا ہے۔ تو اور اعضاء کا بھی عالم ہے، ہر عضو ایک کائنات ہے، ہر عضو کے اندر ایک کارخانہ ہے لگا ہوا ہے، وہ کارخانہ ایسا ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے انسان، ذرا سا کہیں اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے کسی جگہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ سب ہیں ایسی چیزیں کہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی تعجب ہے، موت کوئی تعجب نہیں، کیونکہ اتنے نازک اعضاء ہیں، ان کا ایسا نازک نظام ہے کہ ذرہ برابر اس کے اندر فرق آ جائے تو بس انسان کی موت ہے۔ اب یہ جب لوگوں کی انجیوگرافی ہوتی ہے، دل کی کو تصویر سے دیکھا جاتا ہے کہ دل کیا ہے، اس کی شریانیں جو ہیں وہ اتنی باریک ہیں کہ جیسے دھاگے کے جیسی، اس کے اندر سے خون بھی سرایت کر رہا ہے، تو وہ اتنی باریک ہے، اتنی باریک کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ 70 سال 80 سال چلے اور اس میں فرق نہ آئے، وہ اس میں اگر فرق آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہی اتنی نازک، لیکن چل رہی ہے 70-80 سال تک کام دے رہی ہے، اور اس میں کوئی گھس نہیں رہی، کوئی ختم نہیں ہو رہی۔ تو عجائب ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ تو جب صحت ہو، جو پچھلے مرتبہ میں حدیث سنا رہا تھا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہم ذرا بیمار ہو جاتے ہیں تو پریشان بھی ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں تو بس بھول جاتے ہیں ہم کیا پکار رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے۔ برک ان لم یدعنا الی ضر مسہ، جب انسان سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے کہ کبھی ہمیں پکارا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آدمی اتنا ہی کرے کہ روزانہ رات کو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کہ یا اللہ میرا سر درست ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، میری آنکھ درست ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، میری ناک درست ہے، اللہم لک الحمد لک، یا اللہ میرا منہ درست ہے، میری زبان درست ہے، میرا گلا درست ہے، میرا سینہ درست ہے، میرے ہاتھ درست ہیں، میرے پاؤں درست ہیں، اس کی ذرا گردان کرے۔ وفی انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر غور کر کے اس کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو کیا ہوگا کہ اس وقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگے، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے صحت، اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہے اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرو، اس کی قدر کرو، اس کے اوقات کی قدر کرو کہ صحت کے اوقات میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو بندہ اس کا شکر گزار بن کر اپنی